امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں جن کے ہم مقلد ہیں، اور آپ کا وصال پاک شعبان المعظم میں ہی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کا وصال پاک رجب کے اندر ہے، لیکن زیادہ روایات کے مطابق آپ کا وصال پاک شعبان المعظم کے پہلے عشرے میں ہی ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ امت مسلمہ کو فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ دینے والی جو ہستی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہے۔ مسائل شریعہ میں آگاہ کرنے کے لیے جس شخصیت نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہے۔ آپ ایک تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے میرے آقا کریم کے صحابہ کی زیارت کی ہو۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صحابہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دین حاصل کیا ہے، صحابہ سے دین سیکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خدمت دین کی ہے، دین کو سکھایا ہے، امت مسلمہ تک دین کو پہنچایا ہے۔ اور فقہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو حصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے سوال کر لیا کرو جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ اب قرآن خود رستہ بتا رہا ہے کہ ان سے پوچھ لیا کرو جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ اب علم والوں کے پاس جانے کا راستہ یا حکم یہ قرآن خود دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس چلے جایا کرو جنہیں اللہ نے علم کا نور عطا کیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی قرآن کہہ رہا ہے ان سے پوچھ لیں جن کو اللہ نے قرآن کا علم۔ اب ہر بندہ تو قرآن نہیں نہ پڑھ سکتا کہ پڑھ سکتا ہے؟ ہر بندہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، ہر بندہ حدیث پڑھ سکتا ہے، ہر بندہ حدیث کو سمجھا سکتا ہے۔ تو وہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے، مجھے بتائیں قرآن کو سمجھنے والے لوگ کتنے ہیں اور حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے والے ہستیاں کتنے ہیں؟ اور کیا یہ حدیث پاک جو ہے یہ ڈائریکٹ ہم تک پہنچ گئی ہے؟ ہاں، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے سینے پہ یہ حدیث پاک نازل ہوئی ہے یا مجھے میرے نبی نے یہ حدیث پاک دی ہے؟ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک کو امت تک صحابہ نے پہنچایا ہے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا کردار ہے۔ تو جب ہم ان کی تقلید کر کے یہ دین کا علم امت تک پہنچا ہے، قرآن کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ اگر صحابہ محفوظ نہ کرتے، امت تک نہ پہنچاتے، تابعین سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو امت تک تو قرآن کا نور ہمیں نصیب نہیں ہونا تھا، قرآن بھی ہمیں نصیب نہیں ہونا تھا۔ یہ صحابہ نے امت تک قرآن کا علم پہنچایا ہے۔ قرآن مجید کا جو نسخہ ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اس کو صحابہ نے امت تک پہنچایا ہے۔ تو ہر بندہ مسئلہ خود اخذ نہیں کر سکتا، ہر بندہ قرآن کی آیتوں کا مفہوم بیان، عالم بندہ بھی قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، عالم بندے کو بھی۔ تو جو عالم نہیں ہے وہ بندہ خود کیسے قرآن کی آیت کو سمجھے گا؟ اب بات آپ سمجھیں، کسی عالم کی تقلید کرنے کا نام ہی فقہ ہے، یعنی کسی آپ ایک عالم کی شخصیت پر اعتبار کریں۔ تو اہل سنت والجماعت نے ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ کس ہستی کے مقلد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ ہاں، حالانکہ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی سعودی عرب میں اللہ کے گھر میں وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں،
تو میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سارا عرب مقلد ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں دونوں دروازوں سے، تو اندر جو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں جو سب سے پہلا نام لکھا ہوا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے، امام شافعی کا، امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل کا۔ ان 4 اماموں کے نام آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ کسی کی تقلید کرنا، کسی کے پیچھے آپ کسی کی بات پہ یقین کرنا، یہ ہے تقلید۔ اور